کو شروع کرنے سے پہلے تمام ہی احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں سب اس مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قوم پھر پھر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم پھر پھر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم، اے قوم مسلم، تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ میرے نوجوان دوست اور بزرگوں، انسان کے 5 طبقات ہیں جن کو ہمارے استاد محترم یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ کچھ، اور چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ، اور 5واں طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ۔ میرے دوستو، میں پہلے طبقے میں شمار کیا جاتا ہوں جس کا نام ہے کچھ نہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اور ان بزرگان دین کے سامنے اس وجہ سے حاضر ہو گیا ہوں کہ آج تو ہمارے اوپر ان کا سایہ فگن ہے، آج یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر کل یہ نہ ہوں گے تو دنیا ہم نا اہلوں کو مقتدا بنائے گی اور امت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، اور امت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، تو اس وقت ہماری خود اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح قیادت نہ ہونے پائے گی، تو لوگ غیر ہم کو یوں جانا دیں گے: تھے وہ تمہارے آبا و اجداد ہی تم کیا ہو، تھے وہ تمہارے آبا و اجداد ہی تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر کیا ہو۔ مسلمانوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ مسلمان کبھی پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ آج مسلمان اتنا ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندہ نے چند لمحوں کے اندر جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج انہی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو ان کے پاس سال ہاں سال کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، جب کوئی غیر مسلم سفر میں دور سفر جاتے تھے تو اپنی بہو بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر جاتے تھے، لیکن آج وہ قوم غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، غیر بھی مسلمانوں کی عدالت میں مسئلہ حل کرایا کرتے تھے، آج وہ قوم جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی، کہاوت کیسے بن گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان
جنہوں نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ مسلمانوں آخر ذرا سوچو تو صحیح، مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح۔ جب میں نے اس پر غور و فکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو ہدایت پر تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام کی اتباع کر رہا تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کے فیصلے میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا تو دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت کو نہیں بھولا تھا تو دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اگر وہ مرے بھی یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ اور آج جب کہ مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا اور قرآن و حدیث کو بھلا دیا، تو بتلاؤ یہ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ یہ ہلاک نہیں ہوگا تو اور پھر کیا ہوگا؟ میرے دوستو ذرا اس بات کو غور سے سنیں اور دھیان دیں۔ یہ بات آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے کہ آج جتنی بھی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی بھی رسوم و بدعات پیدا ہو رہی ہے اور آج جتنی بھی خرافات پھیل رہی ہے، یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان اگر پریشان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا۔ میرے دوستو آج ہماری ماں بہنیں مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ غیر مسلموں میں ہماری بہو بیٹیاں کیوں جا رہی ہے؟ اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم نہیں دلواتے، ہم دین کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میرے دوستو ہم دین کی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچی اور بچیوں کو دین کی تعلیمات حاصل کرائیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بچے اور بچیوں کو دین کی تعلیمات حاصل کرائیں۔ میرے دوستو ایک عاشق، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی، جن کے داڑھی کا صرف ایک بال تھا، جن کے داڑھی کا صرف ایک بال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھ کر انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے داڑھی کے اس بال کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر، آپ کی آنکھوں سے بچ کر انہوں نے اپنی داڑھی کے بال کو توڑ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ داڑھی کا بال نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ ان صحابی نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، پھر ان صحابی نے آگے سے آ کر سلام کیا، پھر چہرہ پھیر لیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے۔ اگر وہ ناراض ہوں گے تو ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ میرے نوجوان دوست اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا رد عمل دیکھو کہ ان صحابی نے فوراً قسم کھا لی کہ رب کعبہ کی قسم اس وقت تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا، اس وقت تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا جب تک وہ داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا نہ۔ جب داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا ہو گیا پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے دوستو ہمیں اور آپ کو ہر جس کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر چیز میں نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر وہ شیطانی اور دجالی نظر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف لوٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف لوٹ جائیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے
ذوق رکھ سنت گرامی سے، ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی تابع رسول نہیں، لاکھ عبادت کرے قبول نہیں۔ میرے دوستو، ایک دور تھا کہ لوگ ہماری مثال دیا کرتے تھے۔ جب ہندوستان انگریز کے ناپاک سائے سے پاک ہوا، جب ہندوستان انگریز کے ناپاک سائے سے پاک ہوا تو ہندوستانی آپس میں لڑنے لگے۔ تو اس وقت گاندھی جی نے کہا تھا کہ لوگوں، مذہبی اور قومی لڑائیاں بند کرو اور ابو بکر و عمر جیسا عدل و انصاف قائم کرو۔ میرے دوستو، اس وقت ہندوؤں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ تب گاندھی جی نے کہا تھا کہ اے ہندوستان کے ہندوؤں، جب تم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، جب تم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی تو میں کیا کروں؟ میرے دوستو، آج مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ جو کل تک اپنے مقدمے مسلمانوں کی عدالت میں حل کرایا کرتے تھے، وہ یہود و نصارہ جو کل تک اپنے مقدمے مسلمانوں کی عدالت میں حل کرایا کرتے تھے، آج وہ جھوٹ اور ناانصافی اور برے کاموں میں مسلمانوں کا نام پیش کرنے لگا ہے۔ ایک انگلینڈ کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص انگلینڈ گیا اور وہاں پہنچ کر ملازمت کرنے لگا، اور جس کارخانہ میں وہ کام کر رہا تھا، اپنی مزدوری کی رقم مالک کو جمع کر دیتا اور ان سے یوں کہتا کہ جب میں اپنا وطن واپس لوٹوں گا، جب میں اپنا گھر واپس جاؤں گا تو آپ سے اپنی رقم وصول کر لوں گا۔ کچھ مدت کے بعد جب وہ اس ملازم نے اپنے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور اپنی رقم وصول کرنے کے لیے کارخانے کے مالک کے پاس گیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو مالک نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری کوئی رقم میرے پاس نہیں ہے، تو مجھ پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ تمہاری کوئی رقم میرے پاس نہیں ہے، تو مجھ پر الزام تراشی کر رہا ہے، تو مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو اپنے کارخانہ سے نکال دیا۔ اب وہ حیران و پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے دوست و احباب اور چند لوگوں سے کچھ مدد چاہی، مگر کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ سب اس شعر کے مصداق بن گئے، سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، تاریکی میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو، کسی نے بتلایا کہ فلاں مندر میں ایک گرو جی رہتے ہیں، آپ ان سے جا کر ملیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ حقوق دلوا سکے۔ وہ ملازم اس گرو جی کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے تمام معاملات بیان کیے اور ان سے اپنے معاملات کی مدد طلب کی۔ تو اس گرو جی نے ایک پرچے پر کچھ لکھا اور اس کو کہا کہ اس پرچے کو کارخانے کے مالک کو دے دینا۔ جب وہ پڑھ لے تو ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کرنا۔ ویسا ہی کیا، وہ ملازم اپنے کارخانے کے مالک کے پاس گیا اور ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فوراً اپنی اس مزدور کی رقم واپس کر دی۔ اب وہ پریشان ہو رہے تھے، حیران و پریشان ہونے لگے کہ اس سے پہلے تو میں آپ سے اپنی رقم مانگ رہا تھا، آپ بول لیتے میرے پاس تمہارا کوئی پیسہ نہیں ہے، تمہارا کوئی روپیہ نہیں ہے، آپ اچانک بالکل ہی میری رقم واپس کیسے کر دیے؟ آخر اس پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا، آپ مجھے بتائیے۔ اس ملازم نے اپنے مالک سے کہا کہ اس پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا، آپ مجھے بتائیے۔ اس مالک نے کہا کہ اس پرچے میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اس مالک نے کہا کہ اس پرچے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے فلاں، تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے؟ اے فلاں،
تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے، کسی کا لے کر رکھ لینا تو مسلمان ہی کیا کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ کیا کہا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ میرے دوستو سوچو کہ ہم تنزلی کے کس درجے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں بھی دیکھو ہماری ہی مثال پیش کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہکوا الشوارب واحفوا اللحیہ، مونچھوں کو اچھی طرح پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج دو۔ مسلمانوں نے اس کو بھی بلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاتقوا الدنیا، تم دنیا سے بچو۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلم قوم ترقی پر کیوں نہیں ہے اور غیر قومیں ترقی کیوں کر رہی ہے۔ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں اور غیر قومیں ترقی پر کیوں ہے؟ غیر قومیں ترقی پر کیوں نہ ہو جبکہ غیر قومیں نبی کے ہر طریقے کو اپناتی جا رہی ہے، ہر سنت کو وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں تو اتنی راحت و آرام کی اتنی فرصت نہیں کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آج تو ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، جہاں بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو ہم موبائل لے کر پڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی موبائل سے شروعات کرتے ہیں۔ اگر ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، اور جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی موبائل پر ہی سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اسی وقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، تو ہمارا لیٹنا بھی اللہ کی عبادت، ہمارا بیٹھنا بھی، ہمارا کھانا بھی اللہ کی عبادت، ہمارا سونا بھی اللہ کی عبادت، ہمارا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور تم سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہو گیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا، اے کم بخت، یہاں سے دور ہو جا، اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، کہیں اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے، اور کہا کہ کہیں اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ادھر آسمان اور زمینوں کا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہماری گنہگار بندی کو کیسے واپس کر دیا، اور تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے؟
اے موسیٰ تم نے ہماری گنہگار بندی کو کیسے واپس کر دیا اور تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے؟ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بھی بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بھی بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ میرے دوستو اندازہ کرو کہ ہمیں اور آپ کو کتنا سخت گناہ ہوگا۔ ہم تو نماز پڑھتے نہیں، ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ہم اس مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن مسجد کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ میرے دوستو دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔